آپ نے تھمبنیل پر لکھا دیکھا کہ لو آ گیا مدنی کا بیان. میرے دوستوں میرے عزیزو مدنی کیوں کہنا پڑ رہا ہے کہ شارٹ میں لکھنا پڑتا ہے، حالانکہ مولانا محمود مدنی بولنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا محمود مدنی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ویسی کے خلاف نہیں ہیں. کتنی بڑی بات آج کی ویڈیو میں آ رہی میرے دوستو. اور تیسرا متھن چکرورتی آئے ویسی کے سپورٹ میں، اور ادھر کیا کہہ رہے ہیں مولانا محمود مدنی کہ میں ویسی کے خلاف بھی نہیں ہوں. میرے دوستو آج کی ویڈیو پر اگر آپ آئے ہو اور آپ اگر یہ چاہتے ہو، آپ کی یہ تمنا ایک زمانے سے رہی ہے کہ مسلمان ایک ہو جائیں، تو بس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ ویڈیو کو اسکپ مت کرنا. اگر آپ کے دل میں سچائی ہے، تو اگر سچے دل سے آپ چاہتے ہیں تو ہو سکتا ہے آج کی جو ویڈیو ہے جو ہم لے کر آئے ہیں میرے دوستو، اور جو اپنی بھی فریاد ہم رکھیں گے ویڈیو دکھانے کے بعد، ہو سکتا ہے کسی کے دل بھر لگے. اور کچھ لوگ، میں یہ نہیں کہتا کہ سارے لوگ، کچھ لوگ ہو سکتا ہے ایک ہونے میں مجبور ہو جائے. اور ایسا ہوا ہے، میری ویڈیو کے ذریعے سے ایسا کمنٹ آیا ہے میرے چینل پر کہ ہم یہ بات جب سے آپ کی سنے ہیں تب سے ہم اس طرح رہنا شروع ہو گئے اور ملنا شروع کر دیا، سلام کلام شروع کر دیا. میرے دوستو میرے عزیزو میری اس پر 20-25 ویڈیو آ چکی ہے. میرے دوستو میں نے یہ کوشش بار بار کی ہے. آج آئیے، آج مدنی کی طرف سے، مولانا محمود مدنی کی طرف سے جو دل کے اندر گندگی تھی لوگوں کے، اس کی صفائی کرنے کی کوشش کریں. اور اگرچہ ان سے کچھ غلطی ہو رہی ہے ویڈیو کے اندر، تو اس پر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھیں. کل ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا کمنٹ کیا جس سے حوصلہ افزائی ہوئی. میرے دوستوں میرے عزیزوں یہ بہت بڑا سنگھرش ہے یوٹیوب پر چلنا اور اپنے جو ہے نظریے کو پیش کرنا، اپنی رائے کو پیش کرنا. اتنی بڑی دنیا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے. اگر آپ سے کوئی چوک ہو رہی تو آپ کی ویڈیو کو نہیں دیکھے گا، اس لیے آپ کے سپورٹ اور ہیلپ کی ضرورت بار بار پڑ رہی ہے میرے دوستوں. آئیے سب سے پہلے میرے دوستوں میرے عزیزوں آپ مدنی کا وہ بیان پورا سنیے اور اس میں جو کمی کوتاہی ہے اس پر اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں رکھیے. بات تو بہت دمدار وہ بول گئے ہیں، اور وہ جو یہ کہتے ہیں کہ ویسی کی پارٹی سمپردائک ہے، وہ کیوں کہتے ہیں ایک ویڈیو میں لے کر آیا ہوں ویسی صاحب کی، وہ دکھاؤں گا آپ کو. ہو سکتا ہے میرے دوستوں میرے عزیزوں اس طرح کی بیان بازی، اس طرح کے بھاشن سے وہ بات بول رہے ہیں کہ یہ پارٹی سمپردائک ہے، اس سے وواد پھیلتا ہے، اس سے فساد پھیلتا ہے، اس سے مسلمان ہندو سکھ عیسائی میں بھید بھاؤ پھیلتا ہے. آئیے ذرا ان کی وہ ویڈیو بھی دیکھو. پہلے یہ مدنی کی جو مدنی کی طرف سے لوگ جو بہت زیادہ جو ہے کنفیوز ہیں اور ان سے بدگمان ہیں، پہلے یہ بیان سن لیں. وعلیکم السلام. حاجی پپو وہ چٹھی سے بول رہا ہے. جی بولو. اگر مسلم راجنیتی سے سامپردائک طاقتیں مضبوط ہوتی ہے تو جہاں اویسی صاحب یا کوئی مسلم پارٹی چناؤ نہیں لڑتی، وہاں بی جے پی کیوں جیت جاتی ہے؟ کیا کارن ہے؟ جی اصل میں یہ سوال جو ہے وہ تھوڑا ٹیڑھا ہے اور تھوڑا لمبا ہے. اب اس کے اوپر اگر میں بات کروں گا تو لمبی بات ہوگی، نمبر 1. نمبر 2، آپ نے آدمی کا نام لے لیا. میری عادت ہے میں آدمی کا نام لیتا نہیں ہوں. اب سوال کرنے والے نام لے لیتے ہیں، میں جواب دوں گا تو کہیں گے جی یہ تو ان کے خلاف بول رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے، خلاف میں اور اختلاف میں بہت فرق ہے. خلاف ہونا اچھی بات نہیں ہے، منفی بات ہے، نیگیٹو بات ہے. اختلاف کرنا حق ہے ہر انسان کا. ہم لوگ ایک جمعیت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ہم آپس میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور اس اختلاف کے نتیجے میں کئی مرتبہ اچھی باتیں نکل کے آ سکتی ہیں. لیکن اگر ہم ایک دوسرے کی مخالفت کرنے لگیں گے تو اچھی بات پیچھے رہ جائے گی، خراب بات آگے آ جائے گی. پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے، یعنی اختلاف ضرور ہونا چاہیے، مخالفت ہرگز نہیں ہونی چاہیے. میں نے اپنی زندگی میں کسی کی مخالفت نہیں کی، اور اگر کی ہو اور آپ یاد دلائیں تو میں اس مخالفت کو واپس لینے کے لیے تیار ہوں. اختلاف بہت لوگوں سے کیا ہے، وہ اختلاف اصولوں پر ہوتا ہے، اس پہ میں کوئی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں، نہ کیا ہے نہ کروں گا. ایک اصولی بات ہے جس کو جمعیت علماء نے یہ سمجھا ہے اور ہمیشہ جمعیت علماء اس پر قائم ہے.
आजादी की लड़ाई मिलकर लड़ी गई। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने वीडियो के अंदर देखा। अब आपको दो कंटेंट और देखना है, वैसी साहब का और मिथुन चक्रवर्ती जो आए वैसी की सपोर्ट में, ये तो जरूर देखकर जाना है आपको। मैं इनके इख्तलाफ और खिलाफ पर थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करूंगा वीडियो के दिखाने के बाद। पहले वीडियो आप देख लीजिए कि इख्तलाफ और खिलाफ में फर्क क्या है। अगर खिलाफ नहीं है, इख्तलाफ है, तो फिर इख्तलाफ में कैसे रहना चाहिए, ये एक बड़ा पैगाम मैं सारे मुसलमानों के नाम और खास तौर से मौलाना महमूद मदनी के नाम पहुंचाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है ये वीडियो इन तक पहुंच जाए और इनके दिल की सफाई हो जाए। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आइए पहले मिथुन चक्रवर्ती का सपोर्ट देखिए, उसके बाद वैसी साहब का बयान सुनाकर मैं ये बताना चाहूंगा क्या यही वजह है जो वैसी से वो दूर रहना चाहते हैं। ये पहले मैं एक बात बोलूं कि मैं सच बोलना चाहता हूं कि वैसी साहब जो है ना, मुझे बहुत पसंद है। इतने पढ़े लिखे हैं, जब बोलते हैं इतना अच्छा बोलते हैं। मैं बल्कि उनके जो भाषण होते हैं मैं सुनता हूँ बैठ के। वैसी साहब मुझे मेरी नज़र में एक पक्का रियल लीडर। और हुमायूं साहब ने एक पार्टी खोली है, दोनों मिल गए हैं। अभी हुमायूं साहब क्या करेंगे नहीं करेंगे तो उनकी पार्टी का है। बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो मैं तब बोलूँगा जब बन जाएंगे, उससे पहले मैं कोई बात नहीं करना चाहता इसके बारे में। ये रिलीजियस मैटर हो जाएंगे, उसके बारे में नहीं बोलूँगा। मेरे मुहतरम अजीज साथियों, बहुत ज्यादा मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि आपने मिथुन चक्रवर्ती का भी देखा कि वैसी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, लेकिन उसके बाद भी मैं ये वीडियो इसलिए दिखा रहा हूं कि आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में इसमें देने की कोशिश करो कि वैसी की क्या इसी बयान से उनको तकलीफ है मौलाना महमूद मदनी को। आइए इस बयान को सुनिए, उसके बाद मैं जो बात करने वाला हूं आखिर में मेरे दोस्तों, हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वीडियो के जरिए से सारे मुसलमानों को एक कर दे। हाँ मेरे दोस्तों, अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमारे लिए मुश्किल है, लेकिन हमारा काम है कोशिश करना, हम कोशिश करते जाए। आइए वैसी साहब की वीडियो देखिए। वो एमपी साहिबा जो महाराष्ट्र से आके छोटे को रोक के रखा हो। अगर जिस दिन मैं छोटे को बोला कि मियां मैं आराम कर दो, तुम संभाल लो, फिर तुम संभालो। तुमको मालूम ही क्या है छोटा क्या है नहीं मालूम, तुमको तोप है, वो बोर बच्चा है, सालार का बेटा है। बहुत मुश्किल से समझा के बिठाना पड़ता उनको, और उनको समझाने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी है, किसके बाप को नहीं सुनने वाला है छोटा। बोल दूं कल से शुरू करो बैटिंग। अभी खाली उन्होंने टाइमिंग कर रहे, सिंगल ले रहे, 1 2 3 कर रहे। अगर शुरू हो गए T20 का तो फिर तुम्हारा भी T20 फिर कैसा होगा देखो। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, आपने तीनों कंटेंट देख लिया, अब मेरा थोड़ा सा रिएक्शन सुनते जाओ। अगर मदनी साहब ये कह रहे हैं कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, मेरा इख्तलाफ उनसे है, तो खिलाफ और इख्तलाफ में फर्क क्या होता है मैं ये बताने की कोशिश करूंगा। हालांकि वो मुझसे बहुत बड़े हैं, बहुत ज्यादा जानकार हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात की जानकारी हर किसी को हो। देखो, इसमें भी मुसलमान बहुत बड़े धोखे में चल रहे हैं कि ये बहुत बड़े मौलाना है, मैं इनको कैसे बोलूं, इसलिए कि इख्तलाफ का मतलब ये है कि इख्तलाफ रहते हुए हमारी मुलाकातें होती रहेंगी, ये है इख्तलाफ। हमारे दस्तरखान पे हम एक दूसरे के साथ खाते रहेंगे, हम एक साथ सफर करते रहेंगे, एक दूसरे की मुसीबत में खड़े होते रहेंगे, ये है इख्तलाफ का मतलब। अपने मसलक पर रहते हुए, अपनी सोच पर रहते हुए हम एक दूसरे से गले मिलते रहेंगे, सलाम करते रहेंगे, ये है इख्तलाफ। इख्तलाफ यानी साल भर, 2 साल, 55 साल, 10 साल हमारी मुलाकातें नहीं हो रही हैं, तो ये बिल्कुल सुन्नत के खिलाफ है, ये इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, ये तो खिलाफ है। हाँ, खिलाफ ये है कि जब मुलाकातें नहीं होंगी, दस्तरखान पे एक दूसरे के खाना नहीं खाया जाएगा, या कि एक साथ सफर नहीं होगा, एक साथ मंच पर शामिल नहीं होंगे, मुलाकातें नहीं करेंगे और खुशियों में एक दूसरे के यहाँ आएंगे जाएंगे नहीं, जैसा कि लोगों के दिलो दिमाग में बैठा हुआ है कि मदनी साहब और वैसी साहब एक दूसरे से दूर हैं। जब तक ये काम हम अंजाम नहीं देंगे, लोग इसको खिलाफ समझेंगे और खिलाफ रहने में हमारी नाकामी है। खिलाफ रहने में अल्लाह की मदद आ ही नहीं सकती, खिलाफ रहने में उम्मत टूट जाएगी, खिलाफ रहने में मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होगी, और इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि गैर ईमान वालों को भी पड़ेगा, सिख ईसाई पर भी पड़ेगा, बल्कि दुनिया के बसने वाले हर इंसान पर पड़ेगा, और इंसान पर ही नहीं बल्कि जानवरों पर भी इसका असर पड़ेगा। इसका नुकसान और इसकी घुटन और इसकी परेशानी जानवरों पर भी आएगी मेरे दोस्तों, हमें खिलाफ रहने से। तो इख्तलाफ और खिलाफ में फर्क ये, बस इतनी सी बात कह के मैं वीडियो खत्म कर रहा हूं कि इख्तलाफ आपस में जोड़ पैदा करने वाली चीज का नाम है, और खिलाफ यानी एक दूसरे से कोई मुलाकात नहीं, एक दूसरे के लिए कोई खुशी का इजहार नहीं, एक दूसरे की पीठ पीछे कोई तारीफ नहीं, पता चला ये खिलाफ है। और इख्तलाफ ये है कि मेरी
میری رائے یہ ہے، میں ان سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن یہ ماشاءاللہ بہت اچھے آدمی ہیں، ہاں ماشاءاللہ ان کے اندر یہ خوبی ہے، اور اگر کچھ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ان کی بات سمپردائک ہے، جیسے کہ ویڈیو میں نے دکھایا، تو اس کو ان کے دروازوں پر جا کر ان کو میسج کر کے قرآن حدیث کی دلیل دیکھ کر محبت سے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہ یہ بات لوگوں کو دور کرے گی، بھید بھاؤ کرائے گی، دیش کے اندر ہندو مسلمان کو بانٹنے کا کام کرے گی، یہ بات اس طریقے سے آپ محبتانہ انداز میں یہ پیغام پہنچا سکتے ہیں۔ حالانکہ ویسی صاحب نے کیوں کہا، کیسے کہا، کیا مقصد تھا اس وقت کا، کیا نیت تھی، لیکن اگرچہ یہ نبی کی سنت کے خلاف ہے، مجھے بھی لگ رہا ہے جو بات حق ہے اسے بولنا ہے، حالانکہ بہت سی خوبیاں ویسی صاحب کے اندر بھری ہوئی ہیں، لیکن اگرچہ اس طرح کا یعنی چیلنجنگ جملہ کہنا، جبکہ حکومت ہماری نہیں ہے تو اس کا نقصان کہیں نہ کہیں سے مسلمانوں پر پڑے گا، حالانکہ بے شمار ایسے فائدے ویسی صاحب سے ہم کو مل رہے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگرچہ کچھ کمی آپ کو نظر آ رہی ہے، جیسے کہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، فرشتہ نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اسے اس کی جو کمی ہے، اس جیسے 95 اچھائی ہے 5 کمی ہے، تو ہمیں اس آدمی کو کیسے چھوڑنا چاہیے؟ وہ 5 کمی کو دور کرنے کی محنت کرنا چاہیے، اور اگرچہ اس کے بعد بھی کوئی نہ مانے، جیسے مدنی صاحب میں بھی ایسا نہیں کہ وہ فرشتے ہیں، تو وہ اگر نہ مانے، وہ ان کا اپنا کام ہے، اس کو کہتے ہیں اختلاف۔ یہ تو خلاف ہو گیا کہ ہم اس سے نہیں ملیں گے، وہ سوچ کے بیٹھے کہ ہم ان سے نہیں ملیں گے، ہم ان کو سلام نہیں کریں گے، ہم ان کو سلام نہیں کریں گے۔ حدیث سے پاک موجود ہے کہ 3 دن تک اگر کسی نے ایک دوسرے کو سلام نہیں کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ میرے دوستو، میرے عزیزو، سال بھر باتیں نہیں ہو رہی ہیں، 10 سال باتیں نہیں ہو رہی ہیں، اور مسلمانوں کا اتنا بڑا نقصان اس سے ہوا ہے، اس لیے کہ لیڈر لوگ جو ہیں، علماء لوگ جو ہیں، جب لیڈر علماء ایک نہیں ہوں گے تو یہ بکھرے ہوئے مسلمان، ادھر ادھر رہنے والے مسلمان کیسے ایک ہو سکتے ہیں؟ سوشل میڈیا کا دور ہے، وہ دیکھ کر سارا اثر اپنے اندر لیتے ہیں، اور کنبے قبیلے میں، بازار میں اس کا اثر دیکھنے کو ملتا ہے، اس کی دوریاں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ میرے عزیزو، میرے دوستو، اس لیے میں کہتا ہوں اپنے منچ سے ہمیشہ ایک دوسری کی خوبیوں کو بیان کرو، اور جو آپس میں اختلاف ہے اس کو محبت سے، اگر آپ کو غلط لگ رہا ہے تو اس تک پہنچانے کی کوشش کرو، اگر وہ نہیں مان رہا ہے اس کے بعد بھی اس کے ساتھ ویسا ہی رہو جیسا کہ اس کے ماننے کے بعد اس کے ساتھ رہتے۔ یہ ہے نبی کا طریقہ میرے دوستوں، میرے عزیزوں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو تھوڑا لمبی ہو جاتی ہے، آپ کے لائک، کمنٹ اور شیئر کا تو ضرور انتظار ہم کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔